بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم یہ بتائیں گے کہ جب بچہ پڑھنے کے لیے آئے تو سب سے پہلے بچے کو دعا پڑھائیں۔ کون سی دعا ہے؟ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ یہ دعا بچے کو ہم سب سے پہلے پڑھیں۔ اس کے بعد اعوذ باللہ، تعوذ یعنی اعوذ باللہ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں۔ اس کے بعد تسمیہ یعنی بسم اللہ۔ کیسے پڑھیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح ہم بچے کو اعوذ باللہ اور بسم اللہ کہلوائیں، اور یہ روز کی بنیاد پہ جب بھی بچہ ہمارے پاس پڑھنے کے لیے یعنی سبق سنانے کے لیے آئے تو ہم اعوذ باللہ اور بسم اللہ اس طرح بچے کو کہلوائیں جب تک اس کو یاد نہ ہو جائے۔ جب اس طرح اعوذ باللہ اور بسم اللہ صحیح ہو جائے تو پھر جو ہے نا ملا کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تک یہ صحیح نہ ہو ہم اس کو الگ الگ ہی کہلواتے رہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ صرف تعوذ اور تسمیہ ہی یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ ہی کہلواتے رہیں، بلکہ ساتھ ساتھ سبق بھی شروع کروائیں گے۔ تختی نمبر 1، مفردات۔ مفردات کس کو کہتے ہیں؟ جواب، الگ الگ لکھے ہوئے حروف کو مفردات کہتے ہیں۔ یہ چیز ہم بچے کو بتلائیں گے اور اب پھر آگے سبق شروع کریں گے۔ الف، اس میں کیا غلطی ہوتی ہے؟ الف اس طرح پڑھ جاتے ہیں یا پڑھا دیتے ہیں، ایسا نہ کریں۔ اس سے استاذ کی محنت اور بچے کی عمر ضائع ہوتی ہے۔ الف شروع ہی سے خیال کریں۔ الف، با، تا، فا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، ز۔ آج سبق ہم یہیں تک پڑھیں گے۔ بالکل اسی طرح اب بچے کو یہ کیفیت دیکھ لیں کہ بچے اگر حروف اس کو ادا کرنے میں بھی اور پڑھنے میں بھی بچے کی عمر اگر بڑی ہے تو اس کو سبق ہم زیادہ دے دیں، اگر بچے کی عمر کم ہے تو کم دے دیں۔ مثال کے طور پر اب بچہ آتا ہے 5 سال کا ہے، 4 سال کا ہے، تو اس کو ہم کیا کریں؟ صرف الف، با، بس۔ اگر بچہ بڑی عمر کا ہے تو پھر ہم اس کو کیا کریں؟ پوری ایک لائن دے دیں الف سے لے کے جیم تک۔ اگر اس کو جیم تک ہم دیتے ہیں اور پھر بھی جو ہے نا اس کو پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے تو پھر نہ دیں، پھر کم سبق دے دیں۔ اللہ پاک ہمارے اس انداز کو قبول بھی فرمائے اور اس طرح ہمیں بچوں کو پڑھانے کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ ایک چیز کا خیال کیجئے گا، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کرنا مت بھولیے گا اور اس کے پر کرائز بھی ضرور کیجئے گا۔
جزاک اللہ.